بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں بندے کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو رب تعالیٰ کی ایک نظر رحمت فائدہ پہنچا دیتی ہے. تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو روزانہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں آپ حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. پیارے اسلام بھائیو، ایک بات یاد رکھنا، نیکی کا کمال درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن بھی تسلیم کرے. حضرت صاحب جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ آپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے، اور جب محبت کی نظر سے کوئی دیکھتا ہے تو اس کو اس میں عیب نظر نہیں آتا. تو جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو تنقیدی نظر سے دیکھے گا. جب وہ تنقیدی نظر سے دیکھے گا تو اگر وہ بندہ کسی بات کو تسلیم کر لے، ہاں یار وہ چاہے میرا دشمن ہے لیکن میں کہتا ہوں یار وہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، بے شک میں اس کا جانی دشمن ہوں لیکن یار وہ وعدے کا پکا ہے. یہ نیکی کا کمال درجہ ہوتا ہے. میری بات آپ کو اگر نہیں سمجھ آ رہی، میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں. آپ کے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہے، کیا آپ یہ 1,00,000 روپیہ امانت کے طور پر اپنے دشمن کے پاس رکھو گے؟ تھوڑا سوچیے آواز سے بولیں. ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب آپ 1,00,000 کی بات کرتے ہیں، ہم 10 روپے بھی اپنے دشمن کے پاس امانت کے طور پر نہیں رکھیں گے. پھر ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یار ایسی کمال بات کہنے لگا ہوں آپ کی طبیعت خوش ہو جائے. ہم 10 روپے کا نوٹ بھی امانت کے طور پر اپنے دشمن کے پاس نہیں رکھتے، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کفار مکہ آپ کے جانی دشمن ہیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. آج ہم نے ان کو زندہ نہیں چھوڑنا لیکن اپنی امانتیں سرکار کے پاس ہی رکھی ہوئی ہیں. خدا کی قسم بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا مشکل ہے کہ آپ کا جانی دشمن ہے لیکن امانتیں اپنی آپ کے پاس رکھتے ہیں. اس سے پتہ چلا وہ بے شک سرکار کے جانی دشمن تھے لیکن پوری دنیا میں میرے آقا جیسا امین کوئی نظر آیا ہی نہیں ہے. اب میں جو اگلی بات کہنے لگا ہوں پتہ نہیں کس کے یاد دل پر چوٹ لگے، آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. حضرت صاحب ایک بندہ آپ کا جانی دشمن ہے، آپ بھی کوشش کرو گے اس کو نقصان پہنچایا جائے. اگر اس کی امانت آپ کے پاس ہے، آپ کہتے ہیں یار جو میری جان کی پرواہ نہیں کرتا میں ان کی امانت کے کیوں پرواہ کروں. لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام
اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا، فرمایا علی میں تجھے اپنے ساتھ رکھتا ہوں، لیکن آج تجھے پیچھے چھوڑ کے اس لیے جا رہا ہوں کہ ان میرے دشمنوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، صبح ان کی امانتیں واپس کر کے تو بھی مدینہ شریف آ جانا۔ اور میرا دل کیا کہتا ہے، میرا دل کیا کہتا ہے یہ ذرا سنو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں لے کے ساتھ کیوں نہیں چلے گئے؟ یار جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں ساتھ لے جاتے، ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ حضرت جی بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں لے کر اس لیے نہیں گئے کہ کل کو میرا امتی اگر ان کو اسلام کی دعوت دے، دین کی دعوت دے، تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ کس نبی کی دعوت دیتا ہے جو ہماری امانتیں لے کے چلا گیا تھا، کہیں میری وجہ سے میرے امتی کی نظریں نیچی نہ ہو جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی نظریں نیچی ہو جائیں۔ اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، یار امتی کو بھی چاہیے کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے سرکار کی نظریں نیچی ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم آج کے اس محفل میلاد سے صرف آپ ایک درس لے کے چلے جاؤ، ایک نقطہ صرف سیکھ کے چلے جاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی کامیابی ہو جائے۔ وہ نقطہ کیا ہے کہ میرے سر پر کنتم خیر امتن کا تاج ہے۔ بھائی یہ جو تاج کنتم خیر امتن اخرجت للناس، اس کا مطلب کیا ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کے امتیو تم سارے نبیوں کی امتوں سے افضل امتی ہو۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، یہ افضلیت جو ہمیں ملی طاقت کی وجہ سے ملی کہ ہمارے پاس پہلی امتوں سے طاقت زیادہ ہے، یا عبادت کی وجہ سے، یا دولت کی وجہ سے؟ ہمیں اگر یہ عظمت ملی ہے تو سرکار کے صدقے سے ملی ہے۔ حضرت صاحب آپ کے محلے کے اندر ایک آوارہ گرد بندہ جو تھڑے پہ بیٹھ کے اڈی کھڈا کھیلنے والا، آتے جاتے بندوں پر آوازیں کسنے والا، گالی گلوچ کرنے والا، الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، آگے چل کر وہ منسٹر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ یار مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا، میری کوئی طرفداری نہیں کرنی، بات سچی کرنا، کیا وزیر اعظم بن کر بھی تھڑے پہ بیٹھے گا؟ تھوڑا سوچئے بات سے، کیا وہ آتے جاتے بندوں پر آوازیں کسے گا؟ کیا وہ گالی گلوچ کرے گا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے بتلایا اس کا مقام اعلیٰ ہو گیا ہے. اور میں یہ اس کو ایسے کہتا ہوں کہ اس کے سر پر وزیر اعظم کا تاج آ گیا ہے. وہ کہتا ہے تاج میرے سر پر ہو اور میں گالیاں نکالوں، یہ میرے سٹیٹس کے خلاف ہے. یہ تاج کے شایان شان نہیں ہے. سر پہ منسٹری کا تاج ہو اور تھڑے پہ بیٹھے، یہ اس کے سٹیٹس کے خلاف ہے، اس کے شان کے خلاف ہے. حضرت صاحب میرا عقیدہ ہے، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کرو کہ نہ کرو، میں یہ کہ سمجھتا ہوں کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہو، سرکار کی غلامی کا تاج سب سے افضل ہے. آپ کہیں گے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو یہ بھی بتلا دو. بھائی میرے پاس سب سے بڑی دلیل یہ ہے، جس نبی کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں، رسول بھی دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ تاج کتنا قیمتی ہوگا جس کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں، رسول بھی دعائیں کرتے نظر آ رہے ہیں. تو کروڑوں منسٹروں کے تاج ایک طرف ہوں، سرکار کی غلامی کا تاج سب سے اونچی بولو. یار بندے کے سر پر منسٹری کا تاج آئے، وہ اس کے سٹیٹس کے خلاف کام نہیں کرتا. یار ہمارے سر پر کنتم خیر امتن کا تاج ہے اور ہم جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. کنتم خیر امتن کا تاج سر پر ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا. کنتم خیر امتن کا تاج سر پر ہے، جھوٹ بول رہا ہے، رشوت کھا رہا ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے. ایک موٹر مکینک، گاڑیاں صحیح کرنے والا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے گندے مندے کپڑے ہوتے ہیں، تیل لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، گاڑی خراب ہو جائے نیچے گھس کے گاڑی صحیح کر رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. اب اسی مکینک نے سفید سوٹ پہنا ہو، پھر کسی کی گاڑی خراب ہو جائے نیچے گھسے گا؟ یار یہی وہی ہے، کل بھی گھسا ہوا تھا، اب کیوں نہیں گھس رہا؟ وہ کہتا ہے سفید کپڑوں کا احساس اس کو نیچے نہیں گھسنے دیتا، اگر میں نیچے گھس گیا میرے کپڑوں پر داغ لگ جائے گا. ارے تو نبی کا امتی ہے، تیری چادر سفید ہے، جب تو تاش کھیلے گا اس پر داغ لگ جائے گا، جوا کھیلے گا اس پر داغ لگ جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا داغ لگ جائے گا. اور یہ داغ والی چادر جب سرکار کے سامنے پیش کی گئی تو تیرا کیا بنے گا یار؟ چٹی چادر عملہ والی، داغ نہ لائیں جنیا، حشر دیہڑے پھر نہ کی ہائے ربا کی بنیا. بھائی میں غلط ہوں، خدا کی قسم میرا لحاظ مت کرو، میری جھولی میں ڈال دو. حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت کر لوں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا. اور اگر میری بات سچی ہے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور میرا یہ عقیدہ ہے، یہ احساس بندے کے دل میں پیدا ہو جائے اس کی زندگی میں مدنی انقلاب آ جاتا ہے. میں آپ کو اس کے لیے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سنانے لگا ہوں، بڑا ایمان افروز واقعہ سنانے لگا ہوں. ہمارے لاہور کے اندر کچھ ہسٹوریکل پلیسز ہیں، تاریخی مقامات. مینار پاکستان بھی ہے، شاہی مسجد بھی ہے، شاہی قلعہ بھی ہے.
شالامار باغ بھی ہے، وزیر خان کی مسجد بھی ہے، اسی طرح اور دیگر مقامات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے پاکستان کے مختلف شہروں سے بھی لوگ آتے ہیں اور بیرونی ممالک سے بھی آتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. ایک عیسائی انگریز وہ بھی لاہور آیا یہ تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے. اس نے ایک ہوٹل کا کمرہ لے لیا، دن بھر سیر و تفریح کرتا اور رات کو آ کے ریسٹ کر لیتا. ایک دن سیر کر کے ہوٹل میں آیا تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. جیب میں سے پرس غائب ہے، اس میں پیسے بھی تھے اور ضروری کاغذات بھی تھے. پردیس کے اندر بندے کا ساتھ ایسا معاملہ ہو تو پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے. بڑا پریشان ہوا، پھر سوچا میں آج جہاں پر گیا تھا صبح وہیں جاؤں گا، شاید اس کا کوئی سراغ مل جائے. صبح اٹھا تو ایک جگہ جہاں اس کو زیادہ گمان تھا یہیں گرا ہوگا، وہاں جا کر نا تو تلاش کرنے کے انداز سے دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. اتنے میں ایک ہجڑا سمجھتے ہیں، ناچنے گانے والا، وہ بھاگا آیا. صاحب جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا یار میرا پرس کل کہیں گر گیا تھا، اس کو تلاش کر رہا ہوں. اس نے جیب سے پرس نکالا، کہنا یہی ہے تمہارا؟ اس نے جلدی سے پکڑا، کہنا یہی تو میرا ہے. کھول کے دیکھا، پیسے بھی پورے کے پورے، کاغذات بھی ویسے کے ویسے. اب کوئی شکل و صورت سے متقی پرہیزگار ہو، وہ ایسا ایمانداری والا کام کرے، ہم کہتے ہیں یار صوفی صاحب کو ایسا ہی کام کرنا چاہیے، ہاں یار یہ بابا جی کو ایسا ہی کام کرنا چاہیے تھا. لیکن ایک وہ بندہ جو دن بھر گناہ ہی کرتا رہتا ہے، وہ ایسا ایمانداری والا کام کرے تو بندہ سوچنے پر مجبور. اس سے نہ رہا گیا. اس نے اس سے پوچھ لیا کہ یار یہ پرس تم ہڑپ نہیں کر سکتے تھے؟ کہنے لگا صاحب جی میرے نزدیک پرس کو ہڑپ کرنا کوئی گناہ نہیں تھا، جہاں میں ہزاروں گناہ کرتا ہوں ایک گناہ اور صحیح، میرے نزدیک اس کو ہڑپ کرنا کوئی جرم نہیں تھا. کہنے لگا پھر واپس کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا صاحب جی سچی بات بتلاؤں، کل تمہاری جیب سے پرس میں نے خود نکالا تھا. سمجھتے ہیں نا، جیب سے خود نکالا تھا، اور جب میں نے پرس کھول کے دیکھا تو مجھے پتا چلا یہ کسی عیسائی کا ہے. کس کا ہے؟ تو فوراً میرے ذہن میں خیال آیا قیامت کا دن ہوگا، یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے میرا پرس چرا لیا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے کہ یا نبی اللہ تمہارے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا. کہنے لگا میں نے سوچا کہیں میری وجہ سے میرے نبی کی نظریں نیچی نہ ہو جائے، اس لیے واپس کر دیا. جس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے، رات ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار حضرت صاحب ایک بندے کو آپ منسٹر بنا دیتے ہو، ٹھیک ہے، صدر پاکستان بنا دیتے ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے کا بھلا کرتا ہے، اس کو ملازم کروا دیتا ہے، اس کو فلانے کو جناب رشتہ دار کو یہ نواز دیا، فلاں رشتہ دار کو یہ نواز دیا، فلاں رشتہ دار کو یہ نواز دیا. ایسے ہی ہے نا؟ اب بولو تو صحیح ہے. یار کبھی تھوڑا سا غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مقام عطا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر بلایا گیا جہاں نہ کوئی نبی گیا نہ جا سکے گا، نہ کوئی رسول گیا نہ جا سکے گا، نہ کوئی فرشتہ گیا نہ جا سکے گا۔ یار ایک میں سوال کرنے لگا ہوں، ایمانداری سے بتلانا، سرکار اتنے بلند مقام پر پہنچ کر ڈائریکٹ رب تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، اپنی بیٹی کے لیے کچھ مانگا ہے؟ حسن حسین کے لیے کچھ مانگا ہے؟ وہاں کچھ مانگا ہے تو امت کے لیے ہی مانگا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں اس کو اپنے شعر کے اندر لکھا ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ وسلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، امتی کو پکارے ہیں، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارا تو میں نے دیکھا سرکار کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ جب میں نے کان لگا کے سنا وہاں بھی امتی امتی پکار رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے، کتنا پیار ہے۔ چلو آپ کو میں آج ایک ایسا پیارا نسخہ بتلا جاؤں، ایسا پیارا نسخہ بتلا جاؤں، یار آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے ہیں۔ حضرت صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کے پاس ایک فقیر آتا ہے مانگنے والا، وہ کہتا ہے حضرت صاحب میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ تاری عمر دراز کرے، تانوں ترقیاں دے، تان صحت تندرستی دے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل اس کے لیے نرم نہ ہو، اور اگر وہی فقیر یہ کہہ دے حضرت جی میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ تاڑے بچیاں دی خیر کرے، پھر جلدی سے دل نرم ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا، دینے کے لیے تھے۔ میں پوچھتا ہوں یار جب آپ کی خیر چاہ رہا تھا آپ نے دیا نہیں، جب بچوں کی خیر چاہی تو جلدی سے دے دیا، وجہ کیا ہے؟ آپ کہوں گے حضرت جی بچوں سے بندے کو پیار بڑا ہوتا ہے، جب کسی کے پیارے کا بھلا کوئی چاہتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے۔ ارے میرے آقا سے کچھ لینا ہے، سرکار کی امت کا بھلا چاہو، سرکار خوش ہو جاتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ سے کچھ لینا ہے تو میرے آقا کی خیر چاہو، رب تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت صاحب ایک اللہ کے بہت بڑے ولی، اہل نظر، انہوں نے یار ایک نسخہ بتلایا، چلو میں آج آپ کو وہ بھی نسخہ بتلا جاؤں۔ کہنے لگے جب بھی کوئی بندہ یہ دعا کرتا ہے یا اللہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی خیر ہو، مشکل تو نہیں ہے، تھوڑا سا آپ بھی زبان سے دہرا لو، اے اللہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے امتیوں کی خیر ہو۔ فرمایا جب کوئی سرکار کا امتی یہ دعا مانگتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، میری امت کی خیر خواہی چاہنے والا کوئی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، ایسے کریم آقا، ایسے شفیق آقا، ایسے رحیم آقا کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بول دو۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو سرکار کو خوش کرنے والا نسخہ آپ کو بتلا دوں، عمل کر لو گے؟ سب کی نہیں آواز آ رہی ہے۔
سبھی کر لیں گے عمل؟ تو آؤ نسخہ سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. بابا جی آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو، آگے آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی؟ تو اگر میری اس بات سے آپ متفق ہو تو تھوڑا سا آواز کے ساتھ مجھے جواب دینا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں، تھوڑا سوچیں، سرکار کی آنکھیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، خونی رشتوں کو توڑتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اے دیکھو بھائی، میرے ہاتھ بندے، خدا کے لیے جس نبی کا میلاد مناتے ہو آنکھیں بھی انہی کی ٹھنڈی کیا کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. حضرت صاحب ابھی چند دن پہلے ایک شہر میں بیان کرنے کے لیے گیا. وہاں مسجد کے سامنے ایک دیوار کے اوپر فقرہ لکھا ہوا تھا جس نے حضرت صاحب میرے اندر انقلاب برپا کر دیا. وہ فقرہ کیا لکھا تھا؟ یا سارے دل کے کانوں سے یہ سننا، اگر یہ فقرے میں غلطی ہو تو پھر اصلاح کر دینا، اگر صحیح ہے تو یار اس پر عمل کرنا. فقرہ لکھا ہوا تھا اگر تم مسجدوں کو ویران کرو گے تمہارے ہاسپٹل آباد ہوں گے اور جیلیں آباد ہوں گی. یار اس میں کس قدر سچائی موجود ہے. آج ہم نے مسجدوں کو ویران کیا اور ہاسپٹل اتنے آباد ہو گئے، ایک ایک بیڈ کے اوپر کتنے کتنے مریض بڑے ہوتے ہیں. کئی ایسے مریض ان کو بیڈ نہیں ملتا، راستے میں مر جاتے ہیں. اور جیل خانے میں چلے جاؤ، وہ کمرہ جس میں 2 بندوں کی گنجائش ہے 20 بندے گھسیڑے ہوئے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بیان کر دوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں اونچی بولو یار. اور بھائی قرآن مجید میں واضح طور پر رب تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے. اور بھائی نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، جب قرآن پڑھیں گے شفا ہوگی. اسی لیے سرکار نے فرمایا نماز میں شفا ہے. نماز میں کیا ہے؟ جب اپنے شفا والا کام چھوڑ دیا، بیمار ہو گئے، ہسپتال بھر گئے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے، جس نے برے کاموں سے روکنا تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا، جیلیں آباد ہو گئی. اور خدا کے لیے ذرا غور کرو، اگر مسجدوں کو ویران کرنے سے دنیا میں یہ سزا مل رہی ہے، قبر اور حشر میں کیا سزا ملے گی؟ اگر میری بات سے آپ کو ابھی بھی اتفاق نہیں ہو رہا، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو چلو میں آپ پر فیصلہ چھوڑ دیتا ہوں، جو آپ فیصلہ کرو گے میں مان لوں گا.
بابا جی آپ کا اپنا گھر ہے، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ اونچی بولو یار، بغیر چابی کے گھر میں داخل؟ اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا تو بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ زندہ باد، زندہ زندہ باد۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی جس نبی کا میلاد مناتے انہی سے پوچھ لو جنت کی چابی کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی، اونچی بولو، نماز جنت کی۔ چلیں حضرت صاحب آپ بتاؤ بغیر چابی کے جنت کا تالا کھولو گے؟ اونچی بولو یار، آپ بتلائیں چابی کا بندوبست مرنے کے بعد کرنا ہے یا پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کرتے کیوں نہیں ہیں؟ جب تسلیم کر رہا ہے میں چابی کے بغیر تالا نہیں کھول سکتا، یہ دنیا کا تالا تھوڑی ہے جو تھوڑے سے توڑ کے کھول لو گے، ارے یہ جنت کا تالا ہے، وہاں ہیرا پھیری نہیں چلے گی۔ اگر یہ مانتے ہو چابی کے میں جنت کا تالا نہیں کھول سکتا اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد تو پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے، کیوں بیٹھا حقہ پی رہا ہے، کیوں بیٹھا جناب فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ۔ کوئی پوچھے صوفی صاحب کدھر جا رہے جے؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو تھوڑی سی کڑوی سی بات بھی کہہ دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بھائی اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو پھر کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت کر لو گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست، اونچی بولو یار، دوزخ سے بچو تو اسی صورت میں ہو سکتی ہیں کہ ہم جنت کا بندوبست کریں۔ چلیں حضرت صاحب آپ بتلاؤ کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتلا دوں۔ اصل میں تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے تالا کھل جائے گا بابا جی؟ 2 سے، 3 سے، 4 سے، کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ سب کی آواز نہیں آ رہی، سب کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ حافظ صاحب 5 پڑھیں گے کیسے؟ تو چلو نسخہ بھی میں بتلا دیتا ہوں، میرے نسخے پر عمل کرو سارے نمازی بن جاؤ گے۔ ضرورت ہے نسخے کی؟ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا حضرت جی اگر یہ وجود تھوڑا سا، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ۔ بات بھی حضرت جی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں تو نہیں جا، پکڑ کے لے جاؤ گا مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟
سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دو. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار ایمانداری سے ہم سارے نمازی بن جائیں. میرے آقا کتنا خوش ہیں, یہ ہے میرے آقا کا میلاد. یہ نہیں آئے دو چار نعتاں سنیا, ہاتھی لائے, لنگر کھادا تے مچھان اتار دیں دے, آؤ گئے. ارے یہاں آؤ, اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیا دیر ہو جائے تھے, میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. اور صبح اٹھ کے منہ ہاتھ تو دھوتے ہو نا, تو وضو کر لو, وہ 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو گے, باقی پڑھنی آسان. فجر کی رہ جائے شیطان کرنا, اچھا ان کل تو پڑھیں گے, نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو, اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے مجھے لگتا ہے جیسے شیطان کان میں پھونک مارے, بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ حضرت جی دشمن کی گل مننی چاہیے نا, تو تساں کیوں مانتے پے جے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ داوے وہ تو اچھی آواز نہ بولے, باقی نہ سان گلا کوئی نہیں. اونی دیر تک ناشتہ, جتنی دیر تک نمازیں, اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں گے. یار اپنے گھروں میں نظر تو دہراؤ, کتنے کتنے مہینے گزر گئے, کسی نے قرآن کھول کے دیکھا ہے؟ قرآن پاک پر گرد غبار پڑ گیا, اور ٹی وی VCR پر مکھی نے بیٹھے, تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے.